السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ اپنے دل تھام کے رکھیں، یہ بالکل سچی کہانی سرگودا کے ایک علاقے 47 ٹرک کی کہانی ہے جہاں پہ ایک اسیب زدہ گلی مشہور ہے۔ یہ کہانی مجھے ہماری درزن نے سنائی تھی جو وہاں پہ رہتی ہے، اس گھر میں ابھی تک وہ عورت رہتی ہے درزن، جہاں کی یہ کہانی ہے۔ ہم لوگ اپنے کپڑے دینے جایا کرتے تھے سلوانے کے لیے 47 چک میں اسیب زدہ گلی میں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اسیب زدہ گلی ہے۔ ہم معمول کے مطابق اپنے کپڑے لے کر درزن کے گھر گئے۔ ہم بیٹھے تو ہمیں بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اور جو وہ درزن تھی اس کے بچوں کی حرکات سکنات بھی مختلف دکھائی دے رہی تھی عام بچوں سے۔ اور پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں دوسرے بچوں سے ہٹ کے۔ تو اس نے کہا کہ باجی میں آپ کو اس گھر کی، اس گلی کی کہانی سناتی ہوں آج۔ تو آج پھر میں اپنے آڈینس کو یہ کہانی سنا رہی ہوں جو اس درزن نے مجھے سنائی تھی اپنے گھر کی۔ وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کے اس والے اسیب زدہ گلی والے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان میں ان کی ایک بزرگ ساس بھی تھی، جو درزن کی ساس ہے وہ بھی موجود ہیں، 3 بچے ہیں اور ان کے شوہر بھی اسی گھر میں موجود ہیں۔ تو وہ بتاتی ہے کہ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو میری ساس نے کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، بڑا عجیب و غریب سا یہ گھر ہے اور عجیب سی گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنی ساس کو باہر والا کمرہ دے دیا، جو عام طور پہ پرانے لوگ جس کو بیٹھک بلایا کرتے تھے بیٹھنے کے لیے، وہاں پہ مہمانوں کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو کہتی کہ وہاں بیٹھک میں نے اپنی ساس کو چارپائی رکھ دی تھی، اور ہم میاں بیوی اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ کمرے میں ہوا کرتے تھے۔ تو اگلے دن صبح میری ساس کہتی ہیں کہ جو کھڑکی کھلتی ہے گلی کی طرف، تو بڑا عجیب و غریب میں نے وہاں پہ منظر دیکھا۔ مجھے سایہ سا نظر آیا اس کھڑکی میں، جو کھڑکی باہر کی طرف کھلتی ہے، اور کتوں کی بھونکنے کی آواز آتی ہے، اور میں بہت خوف زدہ ہوئی ہوں۔ تو میں رات بھر نہیں سوں گی، تو میری چارپائی آپ صحن میں ڈال دیجیے گا۔ تو وہ درزن کہتی ہے، میں نے کہا آپ کا وہم ہوگا، چلیں پھر بھی آپ کو اگر ایسا ڈر خوف محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کی چارپائی صحن میں ڈال دوں گی، اور اب ویسے بھی گرمی ہے۔ تو درزن بولی کہ ہم سب نے بھی یہی سوچا کہ کمرے کی بجائے کہ ہم سب صحن میں سو جائیں، اور صحن میں ایک بہت پرانا درخت ہے، تو اس کی وہ بہت ٹھنڈی ہوا ان کو محسوس ہوتی تھی، اور ہم بھی وہاں ہی بیٹھے تھے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم نے یہ کہانی سنی۔ تو جب ایک رات سب لوگ سوئے وہاں پہ، تو بالکل خیر و خیریت سے وہ رات گزر گئی۔ اگلی رات پھر سب وہاں پہ صحن میں سوئے، تو ان کو ایسا محسوس ہوا، انہیں کوئی سایہ سا محسوس ہوا درخت کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہم ہے۔ تو ساس نے کہا کہ وہ دیکھو درخت کے اوپر سایہ ہے۔ درزے نے کہا میں نے بھی وہ سایہ دیکھا، میرے شوہر نے بھی دیکھا، اور بچے اس ٹائم سو رہے تھے۔ تو شکر ہے کہ بچے سو رہے تھے، وہ یہ دیکھ لیتے تو وہ ڈر جاتے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہ ہم لوگ سب گھبرا گئے، ہم نے آیت الکرسی پڑھی، چاروں کل پڑھے، تو کچھ سکون ہوا۔ وہ جو سایہ تھا جو ہمیں ظاہر ہو رہا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح اٹھے تو ہم اپنے ہمسائے کی طرف گئے، تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں کو یہ گھر نہیں لینا چاہیے تھا، آپ لوگ ٹھیک رہ رہے ہو، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ تو درزا نے کہا کہ آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بات ڈال دی کہ نہیں نہیں، ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ شاید یہ ہم سے کوئی بات چھپا رہی ہے ہماری ہمسائی۔ تو وہ کہتی پھر میں نے رات والا واقعہ اس کو بتا دیا کہ ایسے پہلی رات بھی ساس ہوئی تھی بیٹھک میں، تو جو کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی ہے وہاں پہ سایہ نظر آیا، دوسری رات میں ہمیں درخت کے اوپر سائے ایسے نظر آ گئے۔ تو پھر وہ ہمسائی کہتی کہ چلے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میں بتا دیتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں،
یہاں پہ ایک عورت کی روح رہتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں، لیکن وہ نہیں رہتے ادھر، زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، کوئی 2 دن، کوئی 10 دن، کوئی 15 دن، کوئی مہینہ، اس سے زیادہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا۔ تو آپ بہتر ہے کہ چلے جائیں، یا کوئی زیادہ عرصہ جو مہینے تک رہتے ہیں تو ان کے گھر عجیب قسم کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں۔ تو وہ درزن کہتی ہے کہ ہم تو گھبرا گئے یہ بات سن کے۔ تو درزن کی ساس بولی کہ میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ مجھ کو بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور عجیب و غریب سا گھر ہے۔ تو درزن کہتی ہے کہ شام میں میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسے آج میں ہمسائے میں گئی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی، اور سایہ آپ خود بھی درخت پہ دیکھ چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں، ہم نے ادھر ایڈوانس دیا ہوا ہے، 1 مہینے کا رینٹ بھی ہم لوگ دے چکے ہیں، تو ابھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ اب درجن کے شوہر تو انکار کر چکے ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر جائیں، تو کچھ ٹائم درکار ہوگا، وقت ہوگا، تو پھر ہم لوگ یہ گھر خالی کریں گے، آگے کوئی گھر ملے گا تو ہم کسی اور گھر میں شفٹ ہوں گے۔ تو جیسے جیسے یہ دن یہاں پہ گزارتے جا رہے تھے تو واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کچن میں چولہوں کا اسکوت جل جانا، چولہے جل جاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کچن میں کوئی کھانا پکا رہا ہے، اور کھانے کی خوشبو کا آنا، اور ایک دم سے بہت نہایت ناگوار بدبو کا آنا، اور برتن نیچے گرنا، اور ڈرونی آواز میں کسی کا ہنسنا، کبھی رونا، عجیب و غریب واقعات ہونے لگے ان کے ساتھ۔ تو وہ اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھ لیتے تھے کہ وہ اتنی ڈرونی آوازیں ہوتی تھیں کہ ہم لوگ ڈر جاتے تھے، ہم رات کو سو نہیں پاتے تھے، لیکن مجبوری تھی، ہم لوگ ابھی جا نہیں سکتے تھے۔ تو اگلے دن پھر عجیب و غریب واقعہ درزن کہتی ہے میرے بچے کے ساتھ پیش آیا کہ وہ کمرے میں اکیلا ٹی وی دیکھ رہا تھا، کارٹون دیکھ رہا تھا۔ تو کسی نے اس کی کرسی پیچھے کو پلٹ دی اور وہ بچہ نیچے گر گیا، اور وہ چلانے لگا، امی امی امی، کہتی ہے کہ میں بھاگ کے گئی ہوں کمرے میں تو میرا بچہ الٹا زمین پہ گرا ہوا تھا، اور ٹی وی میں عجیب قسم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ امی وہ دیکھو، وہ دیکھو، ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی کے پیچھے کوئی ہے، ٹی وی کے پیچھے کوئی ہے۔ تو وہ درجن کہتی ہے میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہتی میں بیٹے کو باہر لے کر آئی، میں نے چارپائی پہ بٹھایا، اس کو پانی پلایا، اور تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہوا بیٹا میرا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس طرح میری بیٹی کپڑے دھو کے چھت پہ گئی، تو چھت کے کونے پہ ایک سائڈ پہ چھوٹا سا کوٹری نما کمرہ سا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں چھت پہ گئی ہوں تو میں کپڑے ڈال رہی ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ میری امی مجھے نیچے بلا رہی ہیں کہ نیچے آؤ نیچے آؤ۔ تو وہ کہتی ہے میں نے اوپر چھت سے امی کو آواز دی کہ امی آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو وہ تزن کی بیٹی کہتی ہے کہ امی آپ مجھے کیوں بلا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اوپر چھت پہ کپڑے ڈالنے آئی۔ تو وہ درزن کہتی ہے میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ تو وہ پھر دوبارہ کپڑے ڈالنے لگ جاتی ہے، کپڑے ڈالتے ڈالتے اس کی نظر کوٹری میں پڑتی ہے، وہاں پہ اس کو ایک بوڑھی سی عورت کا سایہ سا نظر آتا ہے، جس کے بال اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے ہیں، نہایت کالا رنگ ہے اس کا، اور زبان اس کی فرش تک لٹک رہی تھی، اور اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے۔ تو اس کی بیٹی گرتی پڑتی بس نیچے پہنچی اور آ کے تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو درزن کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی پہ پانی کے چھینٹے مارے، ہوش میں آیا۔ تو کہتی میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر مانے یا نہ مانے، ہم یہ گھر چھوڑ کے تو چلے جائیں گے۔ میرے 2 بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہوئے تھے۔ تو کہتی شام کو میرے شوہر باہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آج میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس دن میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کی ماں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو آپ بھی دیکھ چکے ہیں تو میں بھی دیکھ چکے ہیں، تو جتنی جلدی ہو ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس کے شوہر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، صبح میں کوئی دیکھتا ہوں۔ تو صبح جب ہوتی ہے تو جو وہ کام جانے کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، پھر جب وہ صبح اس کا درزن کا شوہر اٹھنا چاہتا ہے اپنی چارپائی سے کہ وہ اپنے کام پہ جائے، ناشتہ کرے، لیکن وہ چارپائی سے اٹھ نہیں پاتا،
ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ تو وہ اپنی بیوی کو آوازیں لگاتا ہے، تو اس کی بیوی دوڑی ہوئی آتی ہے کمرے میں، وہ کہتی ہے کیا بات ہے؟ تو اس کا چھوڑ جاتا ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے کسی چیز نے ایسے جیسے جکڑ لیا ہے۔ تو ترزن کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہو گئی، میرے بچے بھی پریشان ہو گئے، وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی، تو وہ عجیب سی صورتحال ہو گئی، میری ساس بھی آ گئی، تو وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تو آیت الکرسی کے ساتھ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ماحول نارمل ہوا، اور میرے شوہر کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی جس وہ گرفت میں ہے وہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ گرفت ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ اٹھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے اور پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، تو وہ اپنے قدموں میں چل نہیں پا رہے تھے، بڑی مشکل سے ان کو ہم نے چلایا، بٹھایا، پانی وغیرہ دیا، ناشتہ کروایا، تو اس دن وہ کام پہ نہیں گئے۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو سین پہ تو سو نہیں سکتے تھے، تو جو بیٹھک ہم نے بنائی ہوئی تھی، تو شوہر وہاں پہ چلے گئے اور ان کی امی بھی وہاں چلی گئی، تو بیٹھے ہوئے تھے وہ، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بیٹھک میں ایک دم سردی سی ہونے لگی ہے، تو حالانکہ سخت گرمیاں تھی اور بہت زیادہ سردی سی ہونے لگی کہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے، اور پنکھا خود بخود بند ہونے لگا، کبھی پنکھا چلنے لگا، کبھی بند ہونے لگا، تو عجیب صورتحال تھی۔ اب بچے بھی اس ٹائم پہ اسکول گئے ہوئے تھے، تو کہتی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے اٹھے سب، ہم اپنے ہمسایوں کے گھر چلے گئے، تو ہمارے ہمسایوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو پہلے خود ہی بتایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو وہ کہتی کہ ہم لوگ اس گھر کے اندر نہیں جانا چاہ رہے تھے، ہمیں بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا، تو لیکن مجبوری تھی، ہمارا سارا سامان تھا، ہمارے کپڑے وغیرہ تھے، ہم نے کھانا پکانا، کھانا سب وہیں کرنا تھا جب تک ہم نے گھر تبدیل نہیں کرنا تھا۔ تو پھر بچوں کے اسکول آنے سے پہلے ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور ان کے پاس کوئی بڑا میوزک پلیئر نہیں تھا، ان کے پاس وہ پرانے زمانے کا ٹیپ ریکارڈر تھا، انہوں نے ٹیپ پہ سورت کی تلاوت لگا دی، سورت بقرہ لگا دی، اور جب تک سورت بقرہ کی تلاوت رہی تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ تو ابھی جب وہ کچن میں جاتی ہے کہ بچوں کے اسکول آنے سے پہلے کچھ پکا لے، تو وہ کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سارے برتن نیچے گرے ہوئے ہیں، اور چولہا، اس کے کچن میں جانے سے پہلے چولہا جل رہا ہے، اور کچھ کھانا پک رہا ہے اس کے اندر، باقی برتن نیچے گرے ہوئے ہیں، اور خون ایسے گرا ہوا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی ہڈیاں جو اسے کہتی ہے اتنی عجیب تھی کہ جو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، وہ بکھری ہوئی تھی، اور جو کچن کے اوپر ایسے ایکساسٹ کے لیے لگا ہوا تھا، جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ فین نہیں تھا، ایگزاسٹ فین، وہاں پہ صرف خالی ایسے سوراخ سا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت بڑے سائز کی بلی بیٹھی تھی، اور وہ دیکھ کے گھبرا گئی، اور اس کی زبان بہت لمبی، ڈراؤنی، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے بلی کے اس روشندان میں بیٹھے ہوئے، اور بڑی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب منظر تھا، کہتی کہ درجن کہتی میں خوف کے مارے باجی وہاں سے بھاگ آئی، اور اس کے بعد مجھے نہیں ہوش کہ کب میں بے ہوش ہوئی، کب مجھے ہوش آئی، اور عجیب میری صورتحال تھی۔ تو بس میرے منہ پہ ایک ہی بات تھی کہ یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، میرے بچے بھی پریشان تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ تو وہ جیسے جیسے کر کے دن گزرا، شام ہو گئی، اور شام میں ہم نے چارپائیاں سین میں رکھی، پنکھا اپنا رکھا، پانی والا کولر رکھا ہم لوگوں نے، تو ایک دم سے کولر گرنے کی آواز آگے کے جیسے کسی نے ہمارا کولر بہت زور سے پھینکا ہو، تو سارا پانی سین میں بکھر گیا، اور وہاں پہ ایک دم سے جو چھت پہ چڑیاں جاتی تھی وہاں سے چھوٹی چھوٹی بلیاں نیچے آنے لگی سین پہ، بہت ڈراؤنا منظر تھا، اور ان کے پیچھے ایک بلی تھی جو کہ کیکے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج میں تم سب کو مار دوں گی۔ تو بس اس وقت تو ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا، ہم گھبرا گئے تھے، خوف کے مارے ہم لوگ کانپ رہے تھے، اور ہمارے منہ سے کوئی لفظ نہیں تھا نکل رہا۔
تو ہم نے بس ام، کچھ تلاوت نہیں کی، کچھ نہیں، بس ہم نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر کافی دیر بعد سکون ہوا، وہ بلیاں واپس جانے لگی، وہ منظر تبدیل ہونے لگا، رات ہو گئی۔ تو رات پہ ہم سو گئے، رات پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو اگلے دن صبح تو میں نے تو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ رہیں یہاں پہ، آپ کی ماں رہے، میں اپنے بچے لے کے اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، میں اسے صرف زدہ گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور اس گلی میں بھی رات کو لوگ نہیں آیا جایا کرتے تھے زیادہ، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہاں پہ، جس کا اسیب تھا وہاں پہ، وہ زیادہ جو دیر سے گھر آیا جایا کرتے تھے ان کو بھی ڈرایا کرتی تھی، کبھی بلی کے روپ میں، کبھی کتے کے روپ میں، کبھی کچھ، کبھی کسی روپ ڈرایا کرتی تھی۔ تو عجیب رات کو اس گلی کا عجیب ماحول و منظر ہوتا تھا، وہاں پہ رات کے کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا، ایون کہ اس گلی میں چوکیدار بھی نہیں تھا آیا کرتا تھا، وہاں پہ رات دن صرف کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آیا کرتی تھی اور بلیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ تو خیر وہ رات گزر گئی ٹھیک طریقے سے، صبح ہوئی تو بس میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو، بس کچھ دن اور انتظار کر لو، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ تو میرے شوہر وہ گھر ڈھونڈنے لگے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مل جائے گا گھر، اب کیا رک جاتے۔ تو وہ درزن کہتی ہے میں رک گئی، کہتی کہ وہ شوہر میرے کام پہ چلے گئے، ساس میری برتن وغیرہ دھو کے تو وہ سونے چلی گئی بیٹھک میں۔ تو کہتی ہے کہ میں کپڑے سی رہی تھی، تو کہتی مشین میں بیٹھ کے کپڑے سی رہی تھی، پنکھا لگا کے، بادل بنے ہوئے تھے، موسم اچھا تھا، تو میں نے مشین سین میں رکھ لی، تو درخت سے بھی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے 2 سوٹ سلائی کر لیے تھے اور دوپٹے کو میں پیکو کر رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے آ کے میرے سر کے اوپر سے دوپٹہ کھینچ لیا ہے، اور جو میں دوپٹہ کر رہی تھی، پیکو کر رہی تھی، وہ کسی نے اتنی زور سے کھینچا کہ میری مشین کی سوئی ٹوٹ گئی، وہ دوپٹہ تار تار ہو گیا، وہ دوپٹہ بالکل مختلف حصوں میں، ٹکڑوں میں بدل گیا، اور جیسے کسی نے وہ ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے وہ دوپٹے کے۔ تو کہتی کہ میں گھبرا کے میں نے اپنی ساس کو آوازیں دینا شروع کی، وہ آہستہ آہستہ باہر چل کے آئی، تو وہ بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ دوپٹے کے بہت باریک باریک پیس تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور کہتی میرا جو اپنا دوپٹہ تھا وہ بھی اڑ رہا تھا، کبھی دائیں طرف اڑ رہا ہے، کبھی بائیں طرف اڑ رہا ہے، اور سیڑھیوں کے بجائے بلی کے بچے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جس کو آپ بنیرا کہہ سکتے، بنیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور نیچے وہ منہ کر کے ڈرونی آواز میں چیخ رہے ہوتے ہیں، بلی کے بچے گھرا رہے ہوتے ہیں، جیسے بس آج ہی ہمیں مار دیں گے، یہ بلی کے بچے، اور یہ بلی آج ہمیں مار دے گی۔ اور جو 2 سوٹ میں نے سلائی کر کے رکھے تھے وہ بھی ہوا میں ایسے اڑنے لگے، کہتی میں اور میری ساس کچھ ڈر کے مارے کانپنے لگے، ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی، ہم گرتے پڑتے پتہ نہیں کب اپنے دروازے سے باہر نکلے، اپنے ہمسائے کے گھر، ہم گھر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ جب شوہر آئیں گے تو ہم گھر جائیں گے، اور بچوں کا سکول ٹائم جب وہ واپس آنے لگیں گے تو اس ٹائم پہ دروازے کے پر کھڑا ہو کے انتظار کریں گے، ان کو ادھر ہی لے کے آئیں گے کہ جب شوہر شام میں آئیں گے تبھی گھر جائیں گے۔ تو جب بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بچوں کو ہمسایوں کی ساری لے آتی ہے، وہ باہر کھڑی ہوتی ہے کہ بچے آ گئے ہیں سکول سے، پھر انہیں لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب شوہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر ایسے دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ آتے ہیں، وہ ہمیں ہمسایوں کے گھر بلانے آتے ہیں، تو ہم تو بالکل بھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے اس گھر پہ جانا ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنی موت وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو خیر وہ زبردستی ہمیں مجبور کر کے ہمیں گھر لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بس 1-2 دن میں گھر چھوڑ دیں گے، ڈیلر سے بات چل رہی ہے تو گھر مل جائے گا۔ تو ہم چلے جاتے ہیں گھر، تو رات ہو جاتی ہے، تو کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو بس کھانا کھاتے ہیں، تو میرے شوہر کہتے ہیں کہ چائے بنا دو، کہتی پھر میں چائے بنانی چاہتی ہوں کچن میں، تو جی میں چائے بنا رہی ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے آ کے تو
زور سے پکڑ لیا ہے اور میں چیخیں مار رہی ہوں، لیکن میری آواز میرے منہ سے باہر نہیں نکل رہی۔ اور چائے جو ہے میں نے جو چولہے پہ رکھی تھی، وہ چولہا خود بخود بجھ گیا تھا، اور میرے پاؤں جب پہلی نظر نیچے گئی تو وہی ڈرونی بڑی سی بلی نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے، اور نہ تو میرے منہ سے آواز نکل رہی تھی، نہ میں چل پا رہی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہم تمہیں کچن سے اٹھا کر لائے، تم تو بے ہوش پڑی تھی وہاں پہ۔ تو بس وہ بھی اب گھبرا گئے تھے۔ تو صبح کے ٹائم پہ جب میرا بچے اٹھے اسکول جانے کی، تو میرے ایک بچے کو بہت تیز بخار تھا، بہت زیادہ۔ تو ہم اسے ڈاکٹر کے لے کے گئے، دوائی وغیرہ بھی تھی، لیکن اسے دوائی سے کوئی آرام نہیں آیا۔ تو بس پھر ایسا ہوا کہ میری جو ساس تھی وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگی، کچن کے برتن اٹھا کے نیچے پھینکنے لگی، اور کبھی اپنے بال کھولیں، کبھی اونچا اونچا ہنسے، کبھی اونچا اونچا روئے، اور کہتی تھی میں تم سب کو مار دوں گی۔ تو میرے بیٹے کو بخار ہو کے اسے کسی قسم کی دوائی سے آرام نہیں آ رہا تھا، اور میری ساس عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ تو میرے شوہر نے کوئی گھر نہیں تھا ڈھونڈا، وہ بس ہمیں تسلی دے رہے تھے، کیونکہ ان کے اتنے وسائل ہی تھے کہ وہی گھر چھوڑتے ہمیں دوسرے گھر میں شفٹ کرتے۔ وہ بس ہمیں تسلی دے رہے تھے کہ ہم کل پرسوں یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی خوف زدہ ہونے کی بجائے کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ چیزیں چلی جائیں یہاں سے۔ تو خیر پھر درزن کہتی کہ باجی میں نے یہاں پہ قرآن خوانی کروائی، مسلسل 11 دن قرآن خوانی کروائی، اور میٹھا پکوا کے میں باہر بچوں کو بانٹ دیا کرتی تھی۔ تو بہت مشکل سے یہ ہے کہ اب ہمیں وہ بلی اور بلی کے بچے نہیں نظر آتے، اور سایہ ہمیں کبھی کبھار آ جاتا ہے نظر، لیکن اب ہم اس کے عادی ہو گئے، وہ اب ہمیں کچھ نہیں کہتے اتنا۔ لیکن یہ کہ یہ اسیب زدہ گلی ابھی بھی ہے، اور میں اب اسی گھر میں رہ رہی ہوں، اور گھر میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک ہم لوگ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ شام کے ٹائم میری بیٹی اور بچے چھت پہ نہ جایا کریں، اور بچوں کو میں نے سختی سے کہا کہ اپنے کپڑے صاف رکھا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھا کریں۔ اور جب سے ہم نے یہ معمول بنایا ہے تو کافی حد تک یہ واقعات ختم ہو چکے ہیں، وہ بلی اور بلی کے بچے ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہم اسی گھر میں موجود ہیں اور یہیں پہ رہ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت فرق ہے۔ لیکن اس گلی میں واقعات ابھی بھی لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، اور لوگوں سے ہمسایوں سے سننے کو ملتے ہیں، کبھی کسی سے ملتا ہے واقعہ سننے کو کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ سب بھی اپنا خیال رکھا کریں، کہیں شفٹ ہونے سے پہلے آس پاس ہمسایوں سے پوچھ لیا کریں، جو گھر کافی عرصے سے خالی پڑے ہوں وہ گھر مت لیا کریں، کیونکہ خالی جگہوں پہ یہ چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں جب آپ کہانی سنتے ہیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اور ڈسکرپشن پہ میرا ای میل ہے، اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی سچی کہانی میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل پہ مجھے سینڈ کیجیے گا۔ تو اگر آپ اپنی وائس میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی وائس میں ریکارڈ کر دی جائے گی، اور اگر آپ نہیں سنوانا چاہتے تو میں آپ لوگوں کی سچی کہانی اپنے چینل کو کی دنیا پر شیئر کر دوں گی۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔